بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں ایک سرکاری اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے ہم بہن بھائیوں کو پڑھایا۔ ہمیں عزت کی زندگی دینا چاہیے۔ میں نے محنت کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک دن ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر بن گیا۔ ایک دن دفتر میں میٹنگ چل رہی تھی کہ ایک پرانی چادر اوڑھے تھکی ہاری عورت بہر آئی۔ گارڈ میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے غور کیے بنا کہا کہ یہ بکھارا ہے، اسے باہر نکال دو۔ گارڈ نے جھٹ سے اسے دھکے دیے اور دروازے سے نکال دیا، لیکن جیسے ہی وہ گری اس کی چادر ذرا سی ہٹی اور میری سانس رک گئی۔ سر وقار، آپ کو میڈم بلا رہی ہے۔ میں لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا جب چپڑاسی نے آ کر مجھے یہ کہا تھا۔ میں نے کہا اوکے، میں بس بھی ابھی آتا ہوں۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا، سامنے ٹیبل پر رکھی فائل پکڑی اور ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک کی بیٹی کے کمرے میں چلا گیا۔ سامنے ہی زہرا ایک فائل کو دیکھ رہی تھی، پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور مسکرانے لگی۔ کہنے لگی آئیے مسٹر وقار۔ میں اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میڈم یہ فائل۔ وہ کہنے لگی کم آن وقار، مجھے میڈم مت کہا کرو، تم مجھے زہرا کہہ سکتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس کمپنی کی مالک کی بیٹی ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگی تمہاری کلاس فیلو بھی تو ہوں۔ میں اور زہرا یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھے۔ مجھے وہ تب سے پسند تھی، لیکن میرے اور اس کے بیچ میری غریبی کی دیوار بڑی مضبوط تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی اسے اظہار نہیں کیا، اور یہ بھی محض اتفاق تھا کہ میں اسی کے آفس میں مینیجر کی نوکری کر رہا تھا۔ لیکن اس کا مزاج شروع سے ہی مجھ سے دوستانہ قسم کا تھا۔ وہ مجھ سے ابھی بھی ایسے ہی بات کرتی تھی جیسے کہ یونیورسٹی میں کیا کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک امیر کبیر باپ کی بیٹی ہے تو میں اس سے کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ تب بھی وہ مجھ سے بہت پوچھتی تھی کہ پہلے تو تم میرے سے بات کر لیتے تھے، ہم خوب باتیں کیا کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن میں اسے وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ میری والدہ سرکاری اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی، لیکن ہم لوگوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی میری والدہ نے بہت کوشش کی۔ وہ گھر کا خرچہ بھی اٹھاتی تھی۔ میں بہن بھائیوں سب سے بڑا تھا، اس لیے میری والدہ کو مجھ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں۔ ہم سب بہن بھائی گورنمنٹ اسکول اور گورنمنٹ کالج میں ہی پڑھتے تھے۔ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ میری ماں دوپہر 2 بجے واپس آتی تھی، پسینے سے شرابور ہوتی اور آتے ہی ہمارے لیے کھانا بنانا شروع کر دیتی۔ ہم سب کو کھانا کھلاتی۔ میں یہی کہتا اماں آپ کھانا نہیں کھائیں گی؟ تو کہتی کوئی بات نہیں، پہلے تم لوگ کھا لو، پڑھ کر آ رہے ہو، تھک گئے ہوگے۔ حالانکہ تھکی ہوئی تو وہ بھی ہوتی تھی۔ ہم لوگ کھانا کھا لیتے۔ میں بہت محنت سے پڑھ رہا تھا۔ جب بھی میرا اچھا رزلٹ آتا تو میری والدہ بہت خوش ہوتی تھی۔ کالج تک تو اتنی فیسیں نہیں تھی، لیکن یونیورسٹی میں ایک سمسٹر کی بہت زیادہ فیس تھی۔ تب تک میری والدہ میرے لیے اچھی خاصی رقم جمع کر چکی تھی، جو انہوں نے مجھے دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگی بس آ گئے۔ تم ایسا کرو کہ بس اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹا موٹا ٹیوشن لے لوں، ٹیوشن پڑھا کر اپنی فیس کا بندوبست کروں، لیکن میری ماں نے کہا کہ ساری توجہ اپنی پڑھائی پر دو، تمہیں اچھی نوکری ملے گی تو ہمارے دن بھی بدل جائیں گے۔ مجھے نہیں یاد کہ میری ماں نے کبھی عید پہ بھی نیا جوڑا پہنا ہو۔ ہم سب بہن بھائیوں کے جوڑے وہ ہمیں نئے خرید کر اور سی کر دیتی تھی۔ ابا تھے نہیں، ہماری ماں نے ہمیں پالا تھا، گھر اپنا تھا، اس لیے جو کچھ ہماری ماں کماتی ہم پر خرچ کرتے تھی۔ کئی بار میں اپنی ماں کو کہتا کہ عید پر اپنے لیے بھی نیا جوڑا خرید لیں۔ تو کہتی تم لوگوں پہنتے ہو نا، مجھے لگتا ہے میں نے نیا جوڑا پہن لیا۔ تم لوگ بھرے پیٹ سے ہو جاتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میرا پیٹ بھر چکا۔ تم لوگ ہی میری زندگی ہو، بس تم لوگ کامیاب ہو جاؤ تو پھر میں نے ہی اپنا بڑھاپا سکون سے گزارنا ہے، اور بڑے دعوے کرتا تھا کہ میں اپنی ماں کو عیش کراؤں گا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ ہر سمسٹر پر 1.5 لاکھ کی فیس میری ماں مجھے دے دیتی۔ جب میں پوچھتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو کہتی تھی کہ بس اللہ نے دے دیے، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔
میں حیران ہوتا تھا کہ آخر اتنی بڑی رقم میری ماں کے پاس کہاں سے جاتی ہے۔ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی تھی، میری والدہ کی تنخواہ اتنی تو نہیں تھی کہ وہ میری ہر سیمسٹر کی فیس لاکھوں کی بھرتی۔ زارا سے میری پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ میں خوش شکل نوجوان تھا اور پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ پروفیسر میری بہت تعریف کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بہت سی لڑکیاں مجھ سے متاثر تھیں، جن میں زہرا بھی شامل تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور بے تکلف بھی بہت زیادہ تھی۔ اکثر مجھ سے نوٹس مانگ لیتی تو میں نوٹس بھی دے دیتا تھا۔ پہلے پہل تو میں بھی اسے ہنس کر بات کر لیتا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک امیر بزنس مین کی اکلوتی بیٹی ہے، تب سے میں اسے کھینچا کھینچا رہنے لگا۔ کئی بار وہ مجھ سے وجہ پوچھتی تھی کہ اب تم مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہو، تو میں کہہ دیتا کہ بس مصروف رہتا ہوں۔ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں غریب ہوں، ایک عزت کا پردہ تھا جو میں ڈالے رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کی بہت شرمندگی ہوتی تھی کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ میرا باپ کیا کرتا ہے یا میری ماں کیا کرتی ہے تو کیا کہوں گا؟ میری ماں گورنمنٹ اسکول میں صفائی کا کام کرتی ہے۔ یہ بات تو میرے لیے باعث شرمندگی تھی۔ اگر کسی کو بتانا تو شاید مجھ سے سب لوگ بات چیت تک چھوڑ دیتے، مجھے حقارت سے دیکھتے۔ اس لیے میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ لڑکوں سے بھی بہت زیادہ دوستی نہیں لگائی تھی کہ وہ میرے خستہ حال گھر تک نہ پہنچ جائیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے آنے جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، میں ایک موٹر سائیکل لینا چاہتا ہوں۔ میری والدہ نے یہ سن کر پہلے مجھے دیکھا، پھر ان کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں گہری ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اچھا میں کچھ کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اصل میں بس میں آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میرے تمام دوستوں کے پاس موٹر سائیکل موجود ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا بیٹا میں کچھ کرتی ہوں۔ میری ماں کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے، شاید رات بھر سوتی نہیں تھی، لیکن میں یہ نظر انداز کر دیتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سارا فوکس اپنی پڑھائی پر کروں اور اس کے بعد اچھی نوکری حاصل کروں۔ پھر میں اپنی ماں کو کچھ بھی کرنے نہیں دوں گا۔ میں نہیں جانتا میری والدہ نے موٹر سائیکل کہاں سے لے کر دی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری ماں کوئی سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل مجھے لے دے گی، لیکن وہ نئی موٹر سائیکل تھی جو میری والدہ نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر شو روم سے خرید کر دی تھی۔ میں حیران تھا، اپنی ماں کی شکل دیکھ رہا تھا کیونکہ موٹر سائیکل پورے 1.5 پونے 2 لاکھ کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر ماں سے وجہ پوچھوں گا تو وہ نہیں بتائے گی، لیکن مجھے کوئی تشویش سی ہونے لگی کہ آخر میری ماں کے پاس اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ اس کی نوکری سے اتنے پیسے تو نہیں آ سکتے۔ لیکن میری ماں نے کبھی مجھے نہیں بتایا۔ مجھ سے چھوٹا سا ایک اور بھائی تھا جو کہ کالج میں پڑھتا تھا اور اس سے چھوٹی ایک بہن، وہ بھی 4ویں جماعت میں تھی۔ چھوٹا بھائی 13ویں جماعت میں تھا اور میری ماں سب سے زیادہ ناز نخرے میرے اٹھاتی۔ شاید اس کو مجھ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار اماں کو بہت تیز بخار ہوا تھا۔ اس وقت میں 12ویں جماعت میں تھا۔ میں نے کہا بھی کہ اماں میں کالج کی چھٹی کر لیتا ہوں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میری ماں کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، ان سے سکول میں نہیں جایا جا رہا تھا۔ کہنے لگی، نہیں بیٹا کالج کی چھٹی نہ کرنا۔ میں جانتی ہوں کہ اگر ایک دن کی بھی چھٹی کر لی جائے تو نقصان ایک ہفتے کا ہوتا ہے، پڑھایا گیا سبق یاد نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کے ٹیچر اکثر بچوں سے یہی کہتی ہیں کہ چھٹی مت کیا کرو۔ ان کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا اور اس پھولے پھولے سانس سے وہ مجھے کہہ رہی تھی میں کالج چلا جاؤں۔ چھوٹے بہن بھائی بھی اسکول چلے گئے اور میری والدہ بھی اسے تیز طوفانی بارش میں بخار میں اپنے گورنمنٹ اسکول کی ڈیوٹی دینے گئی تھی۔ کہتی تھی اگر 10 منٹ بھی لیٹ پہنچوں تو اس دن کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ میری والدہ صبح ہی صبح اٹھ جاتی تھی، 6 بجے نماز ادا کر کے دوپہر کا کھانا بھی بناتی اور صبح کا ناشتہ بھی، وہ سب کچھ تیار کر کے پھر جاتی تھی، اور جیسے ہی اسکول سے واپس آتی تو تازی روٹی پکا کر ہم بہن بھائیوں کو دے دیتی۔ اماں بہت کھانس رہی تھی، اسکول تو چلی گئی لیکن جب واپس آئی تو ان کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے اماں کو چائے بنا کر دی تو مجھے دعائیں دینے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ ترقی دے، تمہیں اتنا دے کہ تم سے سنبھالا نہ جائے۔ مجھے اپنی ماں سے بہت پیار تھا، لیکن شاید مجھے کبھی بھی پیار کا اظہار نہیں کرنا آیا۔ میں اماں کے لیے دوائی بھی لے آیا۔ دوائی کھانے سے اماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس سردی کی بارش میں بھیگنے کے بعد بخار کی حالت میں بھی
میری ماں نے خود بھی پھٹی ہوئی پرانی بوریاں اپنے اوپر لے رکھی تھی اور ہم تینوں بہن بھائی کو کمبل دے دیے تھے کہ کہیں ہمیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میں نے جب اپنا کمبل اپنی ماں پہ ڈالا تو کہنے لگی، بیٹا تمہیں سردی لگ جائے گی۔ میں نے کہا، تو آپ کو نہیں لگے گی؟ یہ بوریوں کو سی کر آپ خود پر لے رہی ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ کہنے لگی، یہ میرے لیے ٹھیک ہے، مجھے اس میں نیند آتی ہے، تم جاؤ جا کے سو جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنے سارے پیسے ہماری ماں ہم پر کیوں خرچ کر دیتی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں یونیورسٹی میں نیا نیا گیا تھا تو میرے کہے بغیر ہی میری ماں نے مجھے 5-6 نئے جوڑے لا کر دیے تھے۔ وہ کہنے لگی، آمنہ اور فراز بھی کالج میں پڑھتے ہیں، یونیفارم پہن کر جاتے ہیں، لیکن تم خیر سے یونیورسٹی جاؤ گے۔ اگر ایک جیسا ہی لباس پہنو گے تو وہاں اٹھنے بیٹھنے والے دوسرے لڑکے لڑکیاں کہیں تمہارا مذاق نہ اڑائیں۔ بیٹا یہ کپڑے صرف یونیورسٹی کے لیے ہیں، انہیں سنبھال کر استعمال کرنا۔ میں ویسے بھی کپڑے بہت سنبھال کر ہی پہنتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہماری حیثیت اتنی نہیں کہ ہر روز نئے سے نئے کپڑے خریدے جائیں۔ موٹر سائیکل دیکھ کر میں حیران تھا لیکن خوش بھی بہت تھا۔ اب تو میں موٹر سائیکل پر ہی آیا جایا کرتا تھا۔ پڑھائی ختم ہوئی جب میں جاب لینے کے لیے بڑی بڑی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اپنی سی وی بھیج کر ان کو کال کا انتظار کرنے لگا تو ایک کمپنی سے مجھے کال آئی تھی اور میں بہت خوش تھا۔ جب میں انٹرویو کے لیے گیا تو سامنے زہرا اور اس کے والد کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن زہرا حیران نہیں تھی۔ کہنے لگی، ڈیڈ جی عامر ہے، میرا کلاس فیلو، میں نے آپ کو بتانا تھا تاکہ بہت ذہین نوجوان ہے، اس کی سی وی دیکھ کر ہی میں پہچان گئی تھی، آپ پلیز اسے جاب پر رکھ لیں۔ مجھے نوکری زہرا کی وجہ سے ملی تھی، اس کے ڈیڈ نے میرا انٹرویو لیا پھر مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ یہ خبر جب میں نے اپنی ماں کو سنائی تو انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی، میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی، اب میری ساری منت رنگ لے آئی ہے، اب میں آرام کروں گی، سکون سے گھر میں بیٹھ کروں گی محنت کر کے۔ میری ماں کے سر کے بال عمر سے پہلے سفید ہو چکے تھے، ایڑیاں پھٹی ہوئی رہتی تھی اور ہاتھ پہ جریاں پڑنے لگی تھی۔ میں نے کہا، اب آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میری تنخواہ ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ زہرا کے ڈیڈ ابھی مجھ پر رکھنا چاہتے تھے تو میرا دل بجھ کے رہ گیا۔ جب اگلے روز میں گھر آیا تو میری والدہ کہنے لگی، سوچ رہی ہوں کل جا کر میڈم کو جواب دے دوں، کیا مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں اماں، ابھی مت کہیے گا۔ وہ کہنے لگی، کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ کیا نوکری چھوٹ گئی؟ ان کے چہرے پر تھکن اور تفکر کے آثار تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں اماں، لیکن تنخواہ ابھی کم ہے، شاید بعد میں بڑھا دیں، جب تنخواہ بڑھ جائے گی تو پھر چھوڑ دیجیے گا۔ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ بہرحال نوکری میں نے شروع کر دی تھی، لیکن زہرا کا وہی رویہ تھا، وہ بار بار مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں تو میں اسے جواب نہیں دیتا تھا، بات نہیں کرتا تھا تو چل جاتا تھا، لیکن اب وہ میرے پاس تھی، اس لیے جب یہ کہتی کہ تم مجھ سے کھینچے کھینچے کیوں رہتے ہو تو میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا۔ میں کہتا، نہیں میرا مزاج کچھ ایسا ہے۔ کہنے لگی، اچھا نوکری لگنے کی کوشش مجھے ٹریٹ نہیں دو گی؟ یہ سن کر میں اچھلنے میں آیا تھا۔ میری جیب میں تو اس وقت پیسے نہیں تھے، بس تھوڑے سے تھے۔ میں نے کہا، پہلی سیلری ملے گی تو دے دوں گا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ امیر زادی کس مہنگے ہوٹل میں مجھے لے جائے گی۔ ابھی تو میری تنخواہ صرف 30,000 تھی اور ایسی امیر لڑکیاں تو ایک وقت میں ہی سارے پیسے اڑا دینے والی ہوتی ہیں۔ ایک ہی دعوت پہ میں کیسے مینج کروں گا؟ اماں کو کیا جواب دوں گا جو ایک مہینے بعد میری طرف آس بھری نظروں سے دیکھے گی کہ میں تنخواہ لے کر آیا ہوں؟ بہرحال مہینہ جیسے ہی پورا ہوا مجھے تنخواہ ملی، اسی دن زہرا مجھے ایک 5 سٹار ہوٹل میں لے گئی، جہاں جا کر ہی میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ حالانکہ اے سی چل رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ جیب میں پڑے 30,000 بھی کم ہیں۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ جب اس نے ایک ٹیبل کے پاس مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ پھر مینیو کارڈ لے کر اس نے واقعی بڑی مہنگی مہنگی چیزیں آرڈر کی تھی۔ میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، بس یہی بتایا تھا کہ میں کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور زہرا بھی یہی جانتی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ یقیناً یہ جاب تم نے اپنی ذاتی جیب خرچی کے لیے کی ہوگی۔ میں پتہ نہیں
کیوں جھوٹ بول گیا؟ میں نے کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ کھانا ٹیبل پہ لگ چکا تھا لیکن میری بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ بڑے مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ کہنے لگی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ارے کھاؤ نا، بہت مزے کا ہے۔ بہت مشکل ہی میں نے تھوڑا سا زانیہ کھایا تھا۔ جب ویٹر بل لے کر آیا تو زارا کہنے لگی بل میں پے کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اچھا نہیں لگتا کہ ایک مرد کے ہوتے ہوئے بل ایک لڑکی پے کرے۔ بل میں نے بھرا تھا، پورے 10,000 کا تھا۔ زارا بہت خوش تھی۔ میں واپس جب گھر آیا تو میری والدہ کہنے لگی آ گئے تم، اس بار پتہ نہیں الیکٹرک والوں نے کیا کیا ہے، تمہیں پتہ ہے پورے 12,000 کا بل بھیج دیا، حالانکہ ہر مہینے 4,000 کا ہی بل آتا تھا۔ میں نے کہا آپ اپنی تنخواہ سے بھر دیں، کیونکہ اس بار مجھے 20,000 ملے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی جھوٹ بولا۔ میری والدہ کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، یہ تم اپنے پاس رکھو، میں کچھ کرتی ہوں۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے 20,000 ماں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹا، تمہیں پٹرول کے لیے بھی چاہیے ہوں گے، کیا بار بار ماں کے سامنے پٹرول کے پیسے مانگو گے؟ یہ تم رکھ لو۔ میں نے وہ 20,000 اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا، جب بھی مجھے تنخواہ ملتی زارا کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتی۔ کبھی کہتی کہ اس کی برتھ ڈے ہے، میں اسے اچھا سا گفٹ دلوا دوں۔ اب اسے کیا پتا کہ میں کس حالات سے گزر رہا ہوں، اور میں بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے ایک بار سونے کی انگوٹھی لا دی، اس کی سالگرہ کے تحفے میں، جو پوری 1,00,000 کی تھی، اور میں پچھلے 3 مہینے سے اپنی تنخواہ جمع کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی تم بہت اچھے ہو، لیکن میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ 1,00,000 کی رقم شاید اس کے لیے کچھ نہیں تھی، لیکن میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ میں پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ گھر کا کچھ حلیہ ٹھیک کروا سکوں، کیونکہ رنگ روغن اب بہت پرانا ہو چکا تھا۔ جگہ جگہ سے سیم کی وجہ سے دیواریں اکھڑنے لگی تھی، دیواروں میں دراڑیں پڑ رہی تھی۔ مستری کو دکھایا تو کہنے لگا کسی وقت بھی چھت گر سکتی ہے، کیونکہ گھر بہت پرانا ہو چکا ہے۔ لیکن میرا 1,00,000 سارے کا سارا زارا کے سالگرہ کے تحفے میں ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں زارا کی باتوں پر کان نہیں دھروں گا، لیکن اگلے ہی مہینے باس نے میری تنخواہ بڑھا دی۔ کہنے لگے تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور تمہاری تنخواہ بھی میں نے زارا کے کہنے پر بڑھائی ہے، ورنہ اتنی جلدی میں تنخواہیں نہیں بڑھاتا۔ اس لڑکی کا ایک اور احسان میرے سر پر آ چکا تھا، مجھے اب کپڑے اچھے پہننے پڑتے تھے، اس لیے جیسے ہی تنخواہ ملی میں نے اپنے لیے کپڑے خرید لیے۔ زارا ہے عام سی پینٹ شرٹ میں پہن کے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مینیجر کی پوسٹ پر فائز ہو چکا تھا۔ مجھے ہر وقت ٹپ ٹاپ دیکھنا تھا، اس لیے برانڈ کی پینٹ شرٹ خریدی تھی۔ 50,000 کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری والدہ نے بھی مجھ سے نہیں مانگے۔ انہی دنوں عید آ گئی، چھوٹا بھائی پڑھتا تھا اور ساتھ میں چھوٹی موٹی ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اس نے بھی اپنے کپڑے خرید لیے۔ بہن گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، وہ بھی کپڑے خرید چکی تھی۔ البتہ امی کی نوکری ختم ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں ریٹائرمنٹ دے دی گئی تھی، لیکن پینشن کے طور پر کچھ نہیں ملا تھا۔ عید پر ہم 3 بہن بھائیوں نے اچھے کپڑے پہنے اور کسی کی بھی توجہ ماں کے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں کی طرف نہیں گئی، جو بری طرح سے کھانس رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے شیر خورمہ بنا رہی تھی۔ میری بہن نے اپنے دوستوں کو دعوت دی تھی، اس لیے امی سے کہہ رہی تھی کہ امی بریانی بھی بنا لیں۔ میری دوست کو آپ کے ہاتھ کی بریانی بہت اچھی لگتی ہے، میں نے آپ کی بریانی کی بہت تعریف کی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ چپ چپ سی تھی۔ ایک بار گھر پر آئے تو رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی بڑے تھکا دینے والا سفر ہے یہ زندگی کا۔ اتنی امید تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پینشن ملے گی، لیکن حکومت کی طرف سے نیا آرڈر جاری ہو گیا کہ پینشن نہیں دی جائے گی۔ اب سوچ رہی ہوں گھر کے اخراجات میں بڑی تنگی آ جائے گی۔ حالانکہ میری تنخواہ 60,000 ہو چکی تھی اور مزید بڑھنے والی تھی، لیکن میں نے اپنی ماں کو ذرا بھی تسلی نہیں دی، کیونکہ میرے اپنے خرچے بہت بڑھ گئے تھے۔ میں مہنگی سے مہنگی شاپنگ کرنے لگا تھا۔ ایک بار مجھ سے میری باس نے بات کی کہ میری بیٹی زارا تمہیں پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے مجھے تم کافی محنتی نوجوان لگتے ہو، لیکن پھر بھی ذات، برادری اور خاندان کو دیکھنے اور اہمیت دینے والا شخص ہوں۔ یہ سن کر میں کچھ مایوس سا ہو گیا تھا۔ اب زارا سے میری شادی ہو جاتی تو میں لاکھوں کماتا، میری زندگی ویسی گزرتی جیسے میں کبھی خواہش کرتا تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ میری ماں اور اس کی پہچان تھی۔ میں اپنے باس سے کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا وقت دیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے،
لیکن میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں کسی اچھے محلے میں ایک اچھا سا گھر لے سکتا۔ میرا بھائی کالج میں پڑھ رہا تھا اور بہن بھی۔ گھر اتنا بوسیدہ حالت میں تھا کہ وہاں میں زہرا کے والد کو بلانے کے حق میں نہیں تھا۔ اگر وہاں بلاتا تو وہ صاف انکار کر دیتا کہ زہرا کا رویہ بھی مجھ سے خراب ہو جاتا، اور میں یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ میں ان دنوں بہت پریشان تھا۔ میری ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی میٹنگ تھی اور میں میٹنگ میں مصروف تھا جب مجھے چپڑاسی نے آ کر کہا کہ ایک بوڑھی عورت اندر آنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ وہ حلیے سے بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، جہاں تک کہ اس کی چپل بھی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن بار بار عامر کا نام لے رہی ہے۔ میں نے کہا میں ایسی کسی عورت کو نہیں جانتا۔ پتہ نہیں کون سی عورت تھی جو میرا نام لے رہی تھی۔ میرا باس کہنے لگا اسے دھکے دے کر نکال دو۔ چپڑاسی کہنے لگا ایک بار آپ عامر صاحب کو کہیں کہ دیکھ لیں کہیں، کیونکہ وہ بہت رو رہی ہے۔ میں جیسے ہی باہر آیا تو ایک پھٹے پرانے لباس میں ایک عورت کھڑی تھی، چادر سے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے کہا میں اسے نہیں جانتا، اسے دھکے دے کر نکال دو۔ جیسے ہی چپڑاسی نے اسے دھکا دیا، اس کے چہرے سے چادر ہٹی تھی اور ماں کو دیکھ کر میں ششدر سا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی والدہ کے پاس آتا، اسی وقت زہرا بھی باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگی کون ہے یہ عورت جو تمہارا نام لے رہی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اس عورت کو باہر نکال۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ میں واپس میٹنگ روم میں چلا گیا، لیکن میرا دماغ اپنی ماں کی طرف لگا تھا کہ گھر جا کے کس منہ سے معافی مانگوں گا۔ میری ماں تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو… میں جب میٹنگ کے بعد گھر گیا تو میری بہن بے حد پریشان تھی۔ میں نے کہا اماں کہاں ہے تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں، دوپہر سے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں خود پریشان ہوں کہ وہ کہاں گئی۔ چھوٹا بھائی بھی ابھی بھی آ چکا تھا، کہنے لگا امی کہاں ہے؟ میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں وہ کس کام کے لیے میرے آفس میں آئی تھی۔ میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، لیکن میری والدہ مجھے کہیں نظر نہیں ہے۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ ایک مہینہ ہم سب بہن بھائیوں نے اپنی والدہ کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں نہیں ملی۔ اس کے بعد میں نے اپنا وہ بوسیدہ گھر بیچ دیا۔ علاقہ مہنگا ہو چکا تھا، اس لیے گھر کچھ مہنگا ہی بکا تھا۔ کچھ پیسے میں نے بینک سے لون لیے اور ایک فلیٹ خرید لیا۔ تب میں نے زہرا کے والد کو بلایا تھا اور ان سے یہی کہا کہ میری والدہ مر چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، رشتے کی بات وہ طے کر چکے تھے۔ زہرا بھی بہت خوش تھی، مجھے ترقی بھی ملنے لگی، چھوٹے بھائی کی نوکری بھی لگ گئی۔ بہن البتہ بہت روتی تھی۔ میں نے اس کا رشتہ بھی غیر ایک معمولی سے گھر میں طے کر دیا، کیونکہ میں اگر اس کا رشتہ کسی بڑے گھرانے میں طے کرتا تو مجھے جہیز بھی اسی حساب سے دینا پڑتا۔ میں نے بہن کی شادی بھی جیسے تیسے نپٹا دی، کیونکہ مجھے اپنی شادی کی جلدی تھی، لیکن جیسے ہی زہرا سے میں نے شادی کی بات کی تو وہ مجھے بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ حالانکہ میں گھر میں اے سی بھی لگوا چکا تھا، چھوٹی موٹی گاڑی بھی لے چکا تھا۔ آج کل وہ بڑی چپ سی تھی۔ جب بھی میں اسے شادی کی بات کرتا تو وہ بات کو ٹال جاتی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اسے کم حیثیت کا تھا، اس لیے زیادہ اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انکار کیوں کر رہی ہے۔ ایک بار مجھے کہنے لگی کہ اس نے مجھ سے کسی کو ملوانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مل لیتا ہوں۔ کہنے لگی اس کو ملنے کے بعد ہی میں تمہیں اپنا آخری فیصلہ بتاؤں گی۔ وہ مجھے ایک یتیم خانے میں لے گئے۔ کہنے لگی جہاں پر میرا باپ لاکھوں روپے دیتا ہے یتیموں کی مدد کے لیے، اور میں بھی آ کر جہاں پر عورتوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں۔ پر وہ مجھے ایک بیڈ کے پاس لے گئے جہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ میری ماں تھی جو کہ گم سم ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، بار بار یہی کہتی بیٹے کبھی بھی بوڑھے ماں باپ کا سہارا نہیں بنتے۔ میں نے اپنا فرض نبھا دیا۔ اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، زہرا کہنے لگی۔ تم نے پہچانا یہ کون ہے؟ میں بالکل گم سا کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ وہی عورت ہے جو اس دن میٹنگ کے دوران آئی تھی، اور تم نے کہا تھا کہ یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ پھر اس عورت کے تکیے کے نیچے سے اس نے تصویر نکالی جس میں ہم تینوں بہن بھائی کھڑے تھے۔ کہنے لگی یہ تصویر اس کے پاس کہاں سے ہے، اور یہ کیوں تمہیں بیٹا کہتی ہے؟ کیا یہ تمہاری ماں ہے؟ یہ سن کر میں چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ میری ماں ہے، لیکن میری ماں گورنمنٹ اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی، اور اگر تمہارا باپ یہ جان جاتا تو کبھی بھی تمہارا رشتہ مجھ سے نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی اگر تم مجھ سے سچ بتاتے تو میں اپنے باپ کو راضی کر لیتی، لیکن جو شخص اس لیے اپنی ماں کو
فکر نہ کرے اور اسے اپنا ماننے سے انکار کر دے اور دھکے دے کر باہر نکل جانے کے لیے کہہ دے کہ اس کی ماں غریب تھی اور گورنمنٹ اسکول کی صفائی کرتی تھی، وہ شخص میری قدر کیا کرے گا؟ جس کی نظر میں اس کی ماں کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں، اس کی نظر میں میری کیا عزت ہوگی؟ اس لیے میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میری طرف سے صاف انکار ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ میری والدہ ابھی بھی گمسم بیٹھی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپنی ماں سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ گھر چلیں، تو تب بھی میری ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، انکار کر دیا۔ میں جب واپس گھر آیا تو کچھ دن بعد میری ملاقات اسی موٹر سائیکل کے شو روم کے مالک سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا تمہاری ماں نے جو موٹر سائیکل تمہیں لے کر دی تھی، اس نے اپنے شوہر کے خریدے ہوئے جھمکے مجھے دیے تھے جو سونے کے تھے، اور وہ اس کے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری ماں نے کئی سال سے کپڑے نہیں بنائے تھے، ٹوٹی چپل پہنی تھی، لیکن ہم بہن بھائیوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں دی۔ شاید انہیں یہ آس تھی کہ جب ہم کامیاب ہوں گے تو اپنی ماں کی سر آنکھوں پر بیٹھائیں گے، لیکن میں نے ایک کبھی لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور آج وہ لڑکی بھی میرے دسترس سے باہر تھی۔ کاش کہ میں نے اپنی ماں کی قدر کی ہوتی تو خوشیاں مجھے مل جاتی، لیکن میں نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی، انہیں ناراض کر دیا۔ میری نوکری چھوٹ چکی ہے، بینک والے روزانہ اپنے قرضے کا مطالبہ کرتے ہیں، میرا گھر بھی گروی رکھا جا چکا ہے، اس کی بھی نیلامی ہونے والی ہے، میں دوبارہ سے عرش سے فرش پر آ چکا ہوں۔ کاش کہ میں نے اپنی ماں کی قدر کی ہوتی۔